السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، سورہ نساء کا دوسرا رکوع جو مکمل قانون وراثت پر مشتمل تھا، اس کی تکمیل کے بعد اب جو مسلمانوں کی معاشرتی اور عائلی زندگی ہے، اس حوالے سے چند ہدایات دے دی جا رہی ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسلامی معاشرت کے اندر بنیادی شے شرم و حیا ہے، عفت و عصمت ہے۔ مردوں کے لیے خواتین کے دلوں میں احترام کا جذبہ اور مردوں کے دلوں میں خواتین کے احترام کا جذبہ۔ اب یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اور بہت سے مناقب ہیں، وہاں ان کی ایک منقبت یہ بھی ہے کہ وہ دلی طور پر ناپسند کرتے تھے مسلمان خواتین کا بالکل بے پرد ہو کر نکلنا، لیکن چونکہ پردے کے احکامات نہیں آئے تھے لہٰذا اس حکم کو ایگزیکیوٹ تو نہیں کیا گیا۔ لیکن روایات میں ہے کہ وہ حضور کے پاس آ کر باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ ہماری خواتین جو نکلتی ہیں منافقین ان کے اوپر جو ہے بری نظریں ڈالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خواتین کو چادر میں ملبوس کر کے اور ان کا چہرہ ڈھک کر نکلنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنتے بھی تھے اور یقیناً اپریشیٹ بھی کرتے تھے، لیکن کسی شے کو حکم کے درجے میں نافذ کر دینا، اللہ کا حکم، وہ تو ظاہر ہے کل کا کل ڈیپینڈ کرے گا اس بات پر کہ قرآن حکیم میں اس کے لیے کوئی وحی بھی نازل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ وحی کے الفاظ نازل ہو گئے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ مردوں سے کہا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی گفتگو کرنی ہو تو ان سے پردے کی اوٹ میں ہو کر گفتگو کیا کرو، گویا کہ رو در رو ایک دوسرے کے چہرے کو فیس کرتے ہوئے بات نہ کیا کرو، بلکہ درمیان میں حجاب ہو، من وراء حجاب۔ اور اسی طرح یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اپنی اس بڑی چادر کا ایک حصہ گھونگھٹ کے طور پر اپنے چہرے کے سامنے لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ عورت کی سب سے بڑی زینت تو چہرہ ہے، چہرے ہی میں گل و رخسار بھی ہیں جن کی مدح کرتے ہیں ہمارے شاعر، زمین و آسمان کے خلابے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، غالب صاحب بھی کہہ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق تو کسی خاتون کے چہرے سے ہے۔ اسی طرح چہرے کے اندر آنکھیں جو ہیں ان کے اندر ایک چمک ہونا، اور آنکھوں کے ذریعے کیسی کیسی جو ہیں وہ پیغام رسانیاں ہوتی ہیں صرف آنکھوں کے اشارے سے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کہیں گے کہ چہرہ سب سے بڑی زینت ہے۔ تو اس چہرے کی زینت کے ساتھ، اس کھلے چہرے کے ساتھ کن کن کے سامنے کوئی خاتون آ سکتی ہے، کن کے سامنے نہیں آ سکتی، یہ احکامات بھی قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ جب تک وہ احکامات نازل نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشکل وحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام نہیں فرمایا۔ جب وہ آیات نازل ہو گئی تو پھر حکم دے دیا گیا۔ اب خواتین نے، جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینہ کے رہنے والی خواتین نے اپنی جو ہوا کرتی تھی گھروں کی چادریں، ان کو کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ لپیٹنے والی شے بنا لیا کہ جس سے ہم اپنے جسم بھی لپیٹ لیتے تھے اور اس کا ایک حصہ جو ہے اپنے اس کے چہرے کے سامنے ڈال کے چہرے کو بھی کور کر لیتے تھے۔ تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اگر کہیں بے اعتدالی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ شرم و حیا جو ہے اس کا مادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ عصمت و عفت جو ہے، یہ معاملات جو ہے دیکھنے میں کم نظر آ رہے ہیں، اور بالآخر بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ زنا تک پہنچ جاتی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی بات سے، کہیں ملاقات ہو گئی تو گفتگو ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ پسند ہو گئے، پھر ایس ایم ایس کے تبادلے ہو رہے ہیں، فیس بک ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری غلاظتیں آج کے دور کی جو ہے پھر استعمال کی جاتی ہیں، اور بالآخر وہ فعل جو انسان کو زنا تک پہنچا دیتا ہے اس کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ یہاں سے حکمت سمجھ میں آتی ہے اس آیت مبارکہ کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب، گویا کہ جو راستہ یا پگڈنڈی بھی ادھر کا رخ کیے ہوئے اس سے بچ جاؤ۔ اور اس میں سب سے بنیادی شے کیا ہے؟ ستر اور حجاب کے احکامات۔ تو احکامات جو ہیں وہ تو ان دو صورتوں میں آئے، لیکن اس سے پہلے کہ ان آیات کا باقاعدہ میں ترجمہ کرتا، میں نے چاہا کہ یہ بنیادی جو فلسفہ ہے ہمارے دین اور شریعت میں، خاص طور پر معاشرتی احکامات کے ضمن میں، اسے ہمیں خصوصی طور پر اہمیت دینی چاہیے، اور اسی سے یقیناً گھروں کے اندر سکون بھی رہے گا، اطمینان بھی رہے گا، امن بھی رہے گا۔ ورنہ اگر معاملہ جو ہے مخلوط ہو گیا، مردوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں خواتین سے ملنا جلنا عام ہے، بیٹھنا، گپے مارنا، تنہائی میں ملاقات کرنا،
تو پھر اس کے نتیجے جو نکلتے ہیں تو اس میں مجھے اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو تم میں سے کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اب بے حیائی سے مراد وہ آخری درجے کی بات ہے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے معاملے میں تمہیں چاہیے کہ 4 گواہ تم میں سے جو ہوں ان کی شہادت اور گواہی حاصل کرو۔ بڑا سخت نصاب ہے، اس لیے کہ اس عمل زنا کو باقاعدہ عینی طور پر 4 گواہوں کا دیکھنا محال ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسی صورت ہو گئی اور گواہی دے دی گئی 4 گواہوں نے کہ جی ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو اب اس کے لیے پھر کوئی رستگاری نہیں ہے، پھر بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دو، مار دو اس کو۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر انہیں ان کے گھروں کے اندر بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اب وہ راستہ ہے جو حدود اللہ کی صورت میں سورہ نور میں بیان ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ یہ معاملہ کریں گے زنا کا، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ شادی شدہ زانی کے لیے سزا جو رجم کی ہے، وہ اگرچہ قرآن حکیم میں اس کا باقاعدہ حکم موجود نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور 2 چیزیں وہ ہیں جو حضور نے شریعت موسوی کی برقرار رکھی، ایک قتل مرتد کی سزا اور دوسرے رجم کی سزا۔ یہ دونوں شریعت موسوی کا حصہ رہی تھیں حضور کے دور تک۔ اور آپ یہودی مرد اور یہودی عورت کے درمیان اگر کوئی معاملہ اڈلٹریشن کا ہوا ہے تو ان کا فیصلہ انہی کی شریعت کے مطابق کرتے تھے، اور مسلمانوں کا اگر یہ معاملہ ہوا ہے تب بھی فیصلہ اسی کے مطابق کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر بھی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مردوں اور خواتین کو رجم کروایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو گواہوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے گواہیاں مل گئیں 4، نہیں۔ یہ دونوں وہ تھے کہ جن کے دل میں اس درجے خدا خوفی تھی۔ وہ خاتون جو ہے غامدیہ خاتون، غامد قبیلہ ہے وہاں کی خاتون تھی، ان کا ذکر موجود ہے احادیث میں، بخاری میں موجود ہے کہ حضور کے پاس تشریف لائے، حضور مجھ سے وہ جرم سرزد ہو گیا، شادی شدہ تھی اور ان کی اپنی کنسنٹ بھی تھی اس میں کہ حضور مجھ سے یہ وہ جرم جو ہے وہ سرزد ہو گیا جس کی سزا رجم ہے، تو بتا دیجیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو حضور نے اول تو مکالمہ ایسا کیا کہ جس میں اس بات کو پروو کر دیا کہ واقعتاً اس نے زنا کیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بہت ہی الفاظ جو ہیں بڑے محتاط استعمال کرنے ہیں۔ اب اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے تو حمل بھی ٹھہر گیا۔ تو حضور نے کہا اب جو نئی جان اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جس کی پیدائش کا عمل شروع کر دیا اس کا کیا قصور ہے وضع عمل کے بعد آنا۔ وہ خاتون چلی گئی اور اس کے بعد وضع عمل ہو گیا، وہ بچے کو لے کر آئی، بچہ گود میں تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ابھی واپس جاؤ، یہ بچہ جو ہے اس کی زندگی کا دار و مدار اس دودھ پر ہے جو بطور غذا تمہارے جسم سے حاصل کرتا ہے، لہذا رضاعت کے جو ہے وہ پورا معاملہ پورا کرو۔ وہ چلی گئی، پھر لے کر آئی بچے کو اس حالت میں کہ بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا کہ حضور اب تو مجھے پاک کر دیجئے، وہ جو مجھ سے جرم، دیکھیے اس خاتون کے ایمان کا، اس کیفیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنا عرصہ ملا تھا۔ اور کسی گناہ کے رد عمل میں انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں فوری طور پر تو بڑے ہیجانی ہوتے ہیں کہ میں یہ سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈائیلوٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خاتون وہ ہیں وضع عمل بھی ہو گیا، پورے حمل کی مدت بھی گزر گئی، وہ رضاعت بھی ختم ہو گئی، تب بھی مصر ہیں کہ میرے اوپر حد جاری کی جائے۔ اب بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس خاتون کے اوپر حد جاری کی گئی۔ لیکن اگلی بات سنیے، اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ کسی صحابی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ بہت ہی غلیظ خاتون تھی، بہت ہی بد کردار عورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہوئے، آپ نے انہیں جھڑکا اور فرمایا خدا کی قسم اس نے وہ توبہ کی ہے کہ جو مدینہ کے رہنے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اب یہ مقام اس خاتون کا اللہ کی نگاہ میں کہ جنہوں نے اپنے اوپر حد جاری کروائی اور کتنا پیریڈ گزر چکا تھا اس کے باوجود، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ ہے اصل میں وہ شے کہ صرف گواہیوں کی بنیاد کے اوپر تو تقریباً محالات عقلی میں سے ہے۔ تو حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو گویا کہ وہ جو سبیل جو یہاں کہا گیا اس کا ذکر آ جائے گا آگے جل کے سورہ نور کے اندر کہ جہاں وہ حکم نازل ہو گیا کہ 100 درے یا 100 کوڑے مارے جائیں۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ 2 خواتین یا 2 مرد دونوں ہو سکتے ہیں، زنا کرنے والا مرد بھی زنا کرنے والی عورت بھی، کہ جو آئیں تمہارے پاس اور انہوں نے بھی یہی فعل کیا ہو، فآذوہما، تو ان کے معاملے میں اب تمہیں چاہیے کہ انہیں اب اذیت دو، انہیں تکلیف دو۔ تو اگر 2 معاملہ 2 مرد آپس میں کریں، یہاں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں اصل میں وہ جنسی فعل ہے جو 2 مردوں کے درمیان ہوتا ہے، واللذان 2 مرد،
لیکن ملذانہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے وہ گویا کہ ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتا ہے. لیکن منکم کے معنی کیا ہوئے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت نے اگر وہ عمل کیا ہے زنا کا عمل اور وہ دونوں مسلمان ہیں فآذوہما، تو ان دونوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا. وہاں مرد کا ذکر نہیں تھا، یہاں دونوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ غیر مسلم مرد ہو سکتا ہے پچھلی آیت کے اندر جس کا امکان موجود ہے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور پھر اگر وہ توبہ کرے، گویا کہ ایک مرتبہ تو انہیں خوب ان کی مرمت کی جائے، خوب ان کی پٹائی کی جائے، انہیں گھروں کے اندر بند کر دیا جائے. اور وہاں ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے کہ یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا یہ کہ پھر موت ان کا کام ختم کر دے. لیکن یہ چونکہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی آیات ہیں، لہٰذا یہاں وہ نہ کوئی رجم کا ذکر ہے اور نہ ہی 100 کوڑوں کا ذکر ہے. تو فرمایا فَإِن تَابَا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اصلاح کر لیں، نیکی کی روش پر آ جائیں، تو اب ان سے اعراض کرو، گویا کہ ان سے جو سزا دی گئی تھی اس سے بھی ان پر سے ختم کر دو. ان اللہ کان توابا الرحیما، یقین اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، کمال رحمت فرمانے والا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بڑی جامع آیت ہے، چونکہ یہاں ذکر آیا متصل قبل آیت نمبر 16 کے اندر ان اللہ کان تواب الرحیما، اللہ تعالیٰ انتہائی تواب ہے. دیکھیے تواب کا لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے. تابہ یتوب آتا ہے کسی شخص کا اللہ کے حضور توبہ کا، اگر شخص کی طرف سے ہے، مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے ہے. تابہ یتوب متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، لیکن شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو گئے تو توبہ کرتا ہے. بندہ تو تواب ہے، بندہ تو توبہ کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنی نظر عنایت فرماتا ہے اس بندے کی طرف کمال رحمت کے ساتھ، کمال شفقت کے ساتھ، یہ گویا کہ اللہ کا توبہ قبول فرما لینا ہے. تو اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب ہے. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے اس بندے کی طرف جو صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. یہ مضمون بھی جاری رہے گا چونکہ بریک کا وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ بہت بہرحال اہم باتیں ہیں. انشاءاللہ آپ کہیں جائیے گا نہیں، بلکہ بریک کے فوراً بعد ہم ملتے ہیں اور اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر. فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں. سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں. آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? Islamic ruling? divorce, Solution or problem? joint family system, Heaven or hell? big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم.
آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کر. اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز. عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی. پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے. میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے. گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے. معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں. علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں. اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے. انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو. علمی گفتگو. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذکر ہو رہا تھا اس جرم کا کہ جس کی سزا یا تو 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے. تو اگر دو معاملہ دو مرد آپس میں کریں، یہاں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں اصل میں وہ جنسی فعل ہے جو دو مردوں کے درمیان ہوتا ہے. واللذانی، دو مرد. لیکن واللذانہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے وہ گویا کہ ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتا ہے. لیکن منکم کے معنی کیا ہوئے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت نے اگر وہ عمل کیا ہے، زنا کا عمل، اور وہ دونوں مسلمان ہیں، فآذوہما، تو ان دونوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا. وہاں مرد کا ذکر نہیں تھا، یہاں دونوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ غیر مسلم مرد ہو سکتا ہے پچھلی آیت کے اندر، جس کا امکان موجود ہے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور پھر اگر وہ توبہ کرے، گویا کہ ایک مرتبہ تو انہیں خوب ان کی مرمت کی جائے، خوب ان کی پٹائی کی جائے، انہیں گھروں کے اندر بند کر دیا جائے. اور وہاں ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے کہ یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا یہ کہ پھر موت ان کا کام ختم کر دے. لیکن یہ چونکہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی آیات ہیں، لہٰذا یہاں وہ نہ کوئی رجم کا ذکر ہے اور نہ ہی 100 کوڑوں کا ذکر ہے. تو فرمایا فَإِن تَابَا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اصلاح کر لیں، نیکی کی روش پر آ جائیں، تو اب ان سے اعراض کرو. گویا کہ ان سے جو سزا دی گئی تھی اس سے بھی ان پر سے ختم کر دو. ان اللہ کان توابا رحیما، یقین اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، کمال رحمت فرمانے والا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بڑی جامع آیت ہے. چونکہ یہاں ذکر آیا متصل قبل آیت نمبر 16 کے اندر، ان اللہ کان تواب الرحیما، اللہ تعالیٰ انتہائی تواب ہے. دیکھیے تواب کا لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، بندہ بھی تواب ہے، اللہ بھی تواب ہے. وہی معنی تابہ یتوب آتا ہے کسی شخص کا اللہ کے حضور توبہ کا، اگر شخص کی طرف سے ہے، مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے ہے. تابہ یتوب متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، لیکن شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو گئے تو توبہ کرتا ہے. بندہ تو تواب ہے، بندہ تو توبہ کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنی نظر عنایت فرماتا ہے اس بندے کی طرف کمال رحمت کے ساتھ، کمال شفقت کے ساتھ، یہ گویا کہ اللہ کا توبہ قبول فرما لینا ہے. تو اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب ہے. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے اس بندے کی طرف جو صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یقیناً توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمے ہے. یہاں ذرا انسان کو تھوڑا سا متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ ہم کسی شے کو بھی اللہ کے ذمے قرار نہیں دے سکتے. گویا کہ آپ نے اللہ کو محدود کر دیا، پابند کر دیا کہ اللہ کے ذمے ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عدل و انصاف کرنا اللہ کے ذمے ہے، ذمے نہیں. عدل و انصاف کرے گا، یقیناً کرے گا، لازماً کرے گا، لیکن یہ الفاظ جو ہیں اللہ کے ذمے ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر فرض ہے، اللہ کے لیے لازمی ہے، یہ نہیں. بلکہ انما التوبۃ علی اللہ، یہ وہ شے ہے توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر لی. یہ انداز نسبتاً ڈائلیوٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کسی برائی یا کسی بدی کا ارتکاب کرتے ہیں جہالت میں، نادانی میں، کہیں جذبات کا ریلا آیا، اس میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی. ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی، قریب ہی فوراً توبہ کرتے ہیں. دیکھیے فوری طور پر انسان کے اندر ندامت اور پشیمانی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن ذرا آپ نے اگر تھوڑا سا جسے آپ لیٹنٹ پیریڈ کہتے ہیں وہ نکال دیا، اس میں تاخیر کر دی، تو ندامت اور پشیمانی جو ہے اس نوعیت کی نہیں رہتی، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ توبہ جو فوری طور پر کی جائے، کسی گناہ کے عمل کے فوراً بعد فوری ریئیکشن جو آپ کا ہو،
ثم یتوبون من قریب، اور پھر قریب ہی فوراً ہی جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، نظر عنایت فرماتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اب دیکھیے ایک طرف تو وہ نقشہ ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو کسی گناہ کے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فوری توبہ اصل توبہ ہے، اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تو وہ ندامت اور پشیمانی بھی غائب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر توبہ کی نوبت نہیں آئے گی، پھر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں گے، پھر اسی عمل میں ملوث ہوگی۔ تاکہ وہی بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ گناہ پر گناہ کرتے ہوئے انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے سیاہ پتھر کی طرف، اور ندامت اور احساس اور پشیمانی کے احساس جو ہے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس شخص کی توبہ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں محذوف ہے، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا کہ جو کوئی برائیاں کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت ان کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے، جب آخری وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتے ہیں پروردگار اب میں توبہ کرتا ہوں۔ گویا کہ جو مہلت عمر تھی، جب صحت بھی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، توانائی بھی تھی، ایمبیشنز بھی تھی، اس وقت تو دلدل میں دھسے رہے، اور پھر جب دیکھا کہ موت بالکل قریب آ چکی ہے، ایک تو ایسے شخص کی بات ہے نا کہ جس نے موت کے وقت سے کافی پہلے توبہ کر لی، اگرچہ پوری زندگی اس کی گناہوں میں بسر ہوئی، تو اس کے بارے میں تو حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص بدکاروں کے سے، فاسق و فاجر والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ذراع کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، اور نیک وکار لوگوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو جب موت سر پر کھڑی نظر آئے تو پھر یہ کہ انی تبت الآن ہے، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، میں تائب ہوتا ہوں، میں گناہوں کے سے باز آ رہا ہوں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی کہ جن کی موت آئی اس حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ معاملہ تو فرعون کے ساتھ بھی ہوا تھا نا، جب اسے موت اپنے سر پر کھڑی نظر آئی، کہاں نکلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے، ان کے تعاقب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا مارو اپنا عصا سمندر پر، سمندر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ سمندر کا جو ہے ایک تودے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا پانی کا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، بنی اسرائیل کے واقعات میں سورہ بقرہ کے ضمن میں۔ اور اس کے بعد جب فرعون آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پانی مل گیا۔ اب جب وہ بالکل موت اسے اپنے سر پر کھڑی نظر آئی تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی گواہی یا اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث مبارکہ میں، ما لم یغرغر کے الفاظ ہیں کہ جب تک انسان کی جو موت کا گھنگرو یا موت کی جو گڑگڑاہٹ ہے یا غرغراہٹ ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے، بہرحال اس میں کوئی حدیث جو ہے اس کی جانب واقعتاً راجح ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں، لیکن یہ کہ جان کے نکلنے کا عمل جو ہے وہ انسان کی گویا کہ پاؤں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ٹانگوں کی جان نکلتی ہے، پھر پورا جسم جو ہے بے جان ہو جاتا ہے، بالآخر ہنسلیوں میں سے آ کر جو ہے وہ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے جو روح نکال لی جاتی ہے۔ تو معلم یغرغر، جب تک وہ علامات اور سکرات موت شروع نہ ہو اس وقت تک حضور فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ توبہ کا موقع فراہم ہو جانا ہرگز یقینی نہیں ہے، لہذا کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ توبہ کو ٹالتا رہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو توبہ کر لوں گا، آخری وقت آئے گا کہ توبہ کر لوں گا، گارنٹی کیا ہے؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ پہلے بتا دیا جائے، پری وارننگ ہو کہ ہاں بھائی اب آخری وقت آنے میں جو ہے 2 گھنٹے باقی ہے، توبہ کر لو، مسجد میں پہنچ جاؤ، آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی، اب جا کے کم سے کم 1 مرتبہ نماز تو پڑھ لو۔ یہ مہلت عمر ہے، زندگی ہے، اس میں تم محاسبہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح عام طور پر ہمارے ہاں جناز گاہوں کے اوپر جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اب یہ بھی توجہ دلانے کا ایک انداز ہے نا کہ ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ جو سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اللہ کا عائد ہوتا ہے بحیثیت بندہ ہونے کے، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ 5 وقتہ نماز کا پورا اہتمام یہ بنیادی حق ہے، سب سے بڑا حق جو ہر بندے کے کاندھوں پر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کاروبار کے اندر چور بازاری بھی کر رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے، لیکن کیا جب اللہ تعالیٰ کسی لمحے کو اس کے لیے قبول فرما لے اور نماز ہی کے دوران کوئی ایسی اس کی کایا کلپ ہو کہ وہ تمام چیزوں سے تائب ہو جائے، اسے کسی ایسے بندے کے ساتھ ملوا دے
کہ جو اس کی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے. جیسا کہ اس شخص کا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اہل جہنم میں سے وہ شخص تھا اور اس نے اس موقع پر بڑی حسرت سے کہا تھا کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس لیے کہ اس کی دوستی تھی کہ جس نے مجھے آج جہنم تک پہنچا دیا. اسی کے کہنے میں آ کر جو ہے میں ایڈکٹ بھی ہو گیا، میں نے یہ بھی کیا، چوری چکاری بھی کی، زنا بھی کی، فلاں. یہ غلط صحبت انسان کو کتنا خراب کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی طرف انسان کو توجہ ہوتی ہے بشرطے کہ موت کا تصور انسان کے ذہن پر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جب موت ان کے سرانے کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی وہ کہ جو حالت کفری میں مرے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اس لیے کہ یہ یاد جو ہے موت کے انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ اللہ